علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ذرا سیاسی حالات پہ بھی بات کریں گے کیونکہ سیاست میں تو اس وقت کہیں سے استحکام کے آثار نہیں نظر آ رہے, لیکن معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں یقیناً موجود ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے. اسٹاف لیول ہو گیا تھا اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ماہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ اپروول ہے وہ بھی پاکستان کو مل جائے گا. لیکن ایک تفصیل جو اب تک حکومت کی جانب سے نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رول اوورز تھے دوست ممالک سے, اس کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ ہو گئے ہیں $12 بلین کے, لیکن جو مزید گیپ تھا $2 بلین کا وہ کیسے پورا کیا گیا ہے؟ کیا دوست ممالک نے مدد کی ہے یا کمرشل بینک سے قرضہ لیا گیا اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا اور اس چیز کا بھی کہ آپ نے کم از کم یہ تو اکنالج کیا کہ مشکل ترین حالات کے اندر شاید ہماری معیشت کو جو استحکام پچھلے چند سالوں میں ہم شاید جو حاصل نہ کر سکے, آج کم از کم اس کو ہم اینکر کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ 25 تاریخ کو جو بورڈ ہوگا وہ آپ کے ساتھ یہ فریم ورک طے کر لے گا جس کے مطابق آپ اب اس استحکام کو پرماننس دے سکیں گے. اینڈ یہاں سے وہ اصلاحات کا سفر شروع ہوگا جس سے اب آپ نے اپنی معیشت کے اندر وائبرنسی آپ نے اور اپنی معیشت کو دوبارہ ری انویگریٹ کرنا ہے, اور یہ صرف اور صرف اصلاحات کے ذریعے ہوگا. میں اتنی گزارش کروں گا. اور یہ جو آپ نے ایکسٹرنل فنڈنگ گیپ کی بات کی, دیکھیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ طے کیا تھا جب انہوں نے حکومت قائم کی کہ ہم اپنے دوستوں کو, اپنے دوست ممالک کو ہم ناجائز یا ان ریزنیبل حد تک کر ہم ان کے اوپر بوجھ کا باعث نہیں بنیں گے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس گیپ کو فل صرف اور صرف کمرشل ٹرانزیکشنز کے ذریعے فل کیا جا سکے. اس کے اندر ہمارے جو سعودی آئل فیسلٹی اینڈ باقی کے جو کمرشل بینکس کے ساتھ آپ جانتے ہیں بہت سی ایسی لمٹس تھیں. جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرین میں آیا تو ہم نے تقریباً $2.5 بلین کی جو ہماری کمرشل بورونگ تھی اس کو ری پے کیا تھا. تو آج جب ہم دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کمرشل سورسز اور کیپٹل مارکیٹس کے دروازے پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں, اور ان کے ذریعے ہی ہم نے یہ ایشورنسز آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن تک اچیو کی ہیں اور اب اس ملک کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ, تو یہ جو $12 بلین کے ہمارے رول اوورز تھے سعودی عرب سے, چائنا سے, یو اے ای سے, وہ ایشورنسز انہوں نے آئی ایم ایف کو دے دیے کہ وہ رول اوور ہو جائے گا, اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو $2 بلین ہیں وہ ہم آئل فیسلٹی سعودی عرب سے لے کے پورا کریں گے اور دوسرا کمرشل بینک سے لے کے پورا کریں گے. تو یہ جو اطلاعات آ رہی تھی بیچ میں کہ $600 ملین ہم نے ایک کمرشل بینک سے لینے کا فیصلہ کیا ہے, اس پر تو یہ کہا نہیں گیا تھا آپ کی طرف سے اور فائنانس منسٹر کی طرف سے کہ ہم اس کو وڈرا نہیں کریں گے, یعنی کہ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور سورسز سے بھی آپ یہ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں وہ جو $600 ملین کا جو ایک بینک کا لون ہے اس کی میرے خیال سے اہمیت شہزاد صاحب صرف یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں شاید پاکستان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. جو قیمت ہے وہ بالکل ایک اپنی جگہ مسئلہ موجود ہے, بٹ جس طرح ہماری ریٹنگز امپروو ہوں گی اور ہم فارمل آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جائیں گے تو بہت سی اور فیسلٹیز آپ دیکھیں گے پاکستان کے لیے ان کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کے بعد پاکستان کی وہ اپنی چوائس ہوگی کہ اس نے اپنی ریکوائرمنٹس کس طرح میٹ کرنی ہے. پر آئی ایم ایف تو آپ جانتے ہیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے نا, اس کو تو یہ سیف گارڈز پہلے بلڈ کرنے تھے کہ جی اگر میں یہ آپ کو اپنا لون دے بھی دوں کہیں آپ پھر بھی دیوالیہ پن کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کا حساب پورا بند ہوتا ہے کہ نہیں بند ہوتا. تو اس کو دکھانے کے لیے بالکل یہ لون لیا گیا تھا. ابھی دیر آر مینی موونگ پارٹس ان دس ایکویژن شہزاد صاحب. گزارش یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں $200 ملین کے اندر وہ پہلے 2 مہینوں کے اندر آیا ہے. اگر وہ ہمارا ڈیفیسٹ ہی اتنا میٹ نہیں کرتا یا جو آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے اس سے $500-600 ملین کم ہوتا ہے تو شاید ہمیں کسی سے بھی اور ڈرا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اکانومی جو ہے وہ تو ایک ڈائنامک چیز ہے نا, ابھی تو صرف اور صرف یہ کمٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے, ڈرا کریں گے کہ نہیں کریں گے دس وی ول ڈیسائیڈ when the time comes. آپ ہوں یا فائنانس منسٹر یا ایون پرائم منسٹر وہ یہ کرتے رہیں کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہونا چاہیے, اور یہ ضروری بھی اس لیے علی صاحب کیونکہ ایک تو آپ نے خود کہا کہ اصلاحات کرنی ہے اس پروگرام کے دوران ہمیں, اور دوسرا کہ اب دیکھیں آئی ایم ایف جس کو ابھی آپ نے خود کہا کہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے, اس نے پچھلے ہمارے پروگرام میں تقاضا کیا کہ آپ فرینڈلی کنٹریز سے پہلے ایشورٹی لے کر آئیں, وہ ہم نے لے لی. اس مرتبہ ہمیں کمرشل بینک سے جا کے پہلے ایک ایشورٹی لینی پڑی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وین یو گو ٹو آئی ایم ایف تو کمرشل بینک کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں, تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے, بٹ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ کمرشل بینک سے ایشورٹی لے کر آئیں اور پھر ہم آگے بات کریں گے. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے, اس لیے یہ آخری پروگرام ہونا ضروری ہے کیونکہ اب آئی ایم ایف کی بھی جو کنڈیشنالٹیز ہیں ہمارے لیے وہ بہت سخت ہوتی جا رہی ہیں.
دیکھیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں شہزاد صاحب وہ سخت ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، پر میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے تو وہ کسی صورت میں بھی کسی بینک کو یا کسی ملک کو یہ پیسے نہیں دے گا اگر اس کے باوجود بھی اس کا حساب پورا بند نہ ہوتا ہو۔ جی تو آپ کو آئی ایم ایف نے صرف یہ امید کی ہے کہ بتائیں کہ ہمارے کوٹا جب آپ ڈرا کر لیں گے اس کے بعد بھی کوئی گیپ تو نہیں ہے، اور اگر ہے اس کو پورا کس طرح کرنا ہے، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان ڈیمانڈنگ دیٹ۔ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وائی از اٹ دیٹ کہ ہم دوسری درجنویں دفعہ 24th ٹائم ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے معیشت کا قبلہ درست نہیں کر سکے۔ ایک اس وقت جو کنسرن پاکستان کے لیے ہے، اور آپ کا سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کو اگلے 4 سالوں میں $100 بلین کی ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے، اور جب آپ سے اس حوالے سے بھی سوال ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا اس کا فی الحال تو طریقہ رول اوور ہے۔ اب یہ obviously ایک بڑا رسکی ہے، آپ کو پتہ ہے رول اوور میں جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، دیگر فیکٹرز بھی کاؤنٹ کرتے، تو اب تک تو رول اوور مل جاتے ہیں تو ہمارا کام چل جاتا ہے، لیکن آخر میں تو ہمیں یہ ڈیٹ سے نکل کے کہیں ایسٹ بیس کی طرف جانا پڑے گا، یا تو ہم اپنے جو فورن ریزروز ہیں وہ انویسٹمنٹ سے بڑھا رہے ہوں یا ہم ایکسپورٹ سے بڑھا رہے ہوں۔ تو یہ سچویشن کب تک ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو جائے گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں بھی ہم نے لون پر ہی انحصار کرنا پڑے گا، یا فریش لون لینا پڑے گا یا رول اوورز پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں شہزاد میں آپ کو نا پورا پس منظر جی اس جو سٹیٹمنٹ کا جو اخبار میں رپورٹنگ میں پیش کرتا ہوں، اور ہم نے یہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ ساری کی ساری اسی پس منظر میں کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے سیریس ری فائنینسنگ رسکس ہیں، اور اگر معیشت کے اندر کوئی ٹربولنس آئے، آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر ٹربولنس آئے تو پاکستان بالکل ایک دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا بہت جاتا ہے زیادہ کیونکہ آپ vulnerable کے ہے۔ پاس جی فائنینسنگ موجود نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان کو وہاں پہ یہی بتایا کہ اگر آپ اپنا ڈومیسٹک ڈیٹ جو شاید اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ آپ مہنگائی کر کے نوٹ چھاپ کے اس کو میٹ کر سکتے ہیں، اس کا بھی ڈیوریشن جو ہے، اس کا بھی جو ایوریج ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 2.5-3 سال کے قریب ہے، جس کو ہمیں پرولونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح مہنگائی کے اوپر قابو آئے گا، انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں گے تو ہمیں اپنی ڈیٹ مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر جو ہماری ڈیوریشن ہے، جو ایکسٹرنل لونز کی ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 6 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس کے اندر سبسٹینشل پورشن وہ ہے جو آپ کے سیف ڈپازٹس اینول بیسس کے اوپر رول ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو 4-5 سال کے اوپر دیکھتے ہیں تقریباً $100 بلین کی ری فائنینسنگ کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ چیلنج اپنی جگہ ہے، حکومت اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے، بٹ دی ادر پوائنٹ دیٹ آئی میڈ دیر واز کہ دیکھیں اگر آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہو، اگر آپ کی ڈیٹ کی سروسنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہو تو آپ کے لیے یہ ایبسولوٹ اماؤنٹ آف ڈیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ تو پاکستان کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ جو ایک سال گزرا ہے 75% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی آپ کی ریشیو تھی، وہ کم ہو کے 66-67% پہ آ گئی ہے، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کا ہے۔ تو ہم اس کو بالکل مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں گزارش کر رہے ہیں کہ اسٹاک کو آپ نے ریڈیوس کس طرح کرنا ہے۔ شہزاد صاحب اسٹاک تو اس وقت ریڈیوس ہوگا جب ایڈیشنل فلو کو میں روک لوں گا، آج تو میرے خسارے ہی میرے سے قابو نہیں آ رہے۔ آپ جو عمران خان صاحب کی جب حکومت جب اس کو ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو آپ نہیں جانتے اس وقت انہوں نے اس قیمت پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا جو سعودی عربیہ میں نہیں تھا، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا چھت سے نکل گیا تھا۔ تو اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس کے لیے آپ کو ڈالر بورو کرنے تھے۔ اگر اس سال آپ نے جو انفنڈڈ سبسڈیز دیں اس کی وجہ سے آپ کا اندرونی خسارہ 8,000 ارب کا ہو گیا، تو اس کے اندر یا تو آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے جس سے پیسے آئیں گے یا آپ قرضہ لیں گے۔ تو انلیس یو بریک دا فلو پہلے، جس کو آپ کو اپنی اچھی اصلاحات کے ذریعے اور اچھی گورننس کے ذریعے لانا پڑے گی، تو سٹاک تو کبھی ڈپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم خساروں کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سٹاک کو ان ٹرمز آف آور انکم جو اپنی معیشت کا حجم ہے اس کو بڑھا کے اب اس میں ذرا فسکل سائڈ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا بجٹ کے بعد کہ 13,000 بلین کا یہ جو ٹیکس ٹارگٹ ہے یہ بہت آپٹیمسٹک ہے، اور جو فرسٹ 2 مہینے کے نمبرز آئے ہیں اس میں تقریباً 100 بلین کا شارٹ فال تھا، اور شاید جو تیسرا مہینہ ہے اس میں بھی یہ شارٹ فال برقرار ہے۔ تو اس حوالے سے پلان کیا ہے، کس طریقے سے اس کو پورا کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی خبر آج لگی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے جو ایف بی آر کا ٹرانسفارمیشن تھا اس کا پلان اپروو کر دیا ہے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ منی بجٹ آ سکتا ہے 650 ارب روپے تک کا جس میں مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ تو از اٹ ٹرو منی بجٹ آ رہا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایف بی آر میں ریفارمز کے ذریعے جو گیپ ہے اس کو برج کر لیا جائے گا؟ شہزاد صاحب گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپٹیمسٹک ٹارگٹ ہے ان کی سادگی پہ میں صدقے جاؤں، مجھے بتائیں کیا ہم نے خوشی سے یہ رکھا ہے؟
اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ان کے فریم ورک میں آگے لے کے چلنا ہے تو کیا ہمیں نہیں پتا یہ چیلنجنگ ہے, اور کسی ایک سال کے اندر آپ نے 3,500 ارب سے کبھی ٹیکسیشن آپ نے پاکستان کے اندر بڑھائی نہیں ہے. تو اگر آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے دس از دا نمبر جنہوں نے بھی نیگوشیٹ کیا اس کے مطابق طے کیا, تو ہم کیا ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ ہم کوشش نہیں کریں گے اور چلیں کوئی بات نہیں, دیوالیہ ہوتا ہے تو ہو جانے دیں, ہمارے ہسپتالوں میں دوائیاں ختم ہوتی ہیں تو ہو جانے دیں, ہمیں پیٹرول اگر نہیں ملے گا تو نہ ملے, ہم ریئلسٹکلی اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ جی تو اب دیکھیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو پرابلم سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ اس کو اچیو کس طرح کرنا ہے, اینڈ جو فسکل سلپیجز بالکل 2 مہینے کے اندر آئی ہیں اور اگر ہم ان کو آگے میٹ نہیں کرتے تو کیا ایڈیشنل ریونیو میجرز لینے پڑیں گے کہ نہیں لینے پڑیں گے؟ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ نہ ہو, پر اگر نمبرز ایڈ نہیں کرتے تو انفارچونیٹلی وی ول ہیو ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن. تو آج حکومت اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس گیپ کو کور کرنے کے لیے کیا کریے؟ دس از اے ویری فیئر کویسچن دیٹ یو آسکڈ. تو اب جو نئی ٹیم ایف بی آر کے اندر آئی ہے ان سے جو پرائم منسٹر صاحب کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انفورسمنٹ کے ذریعے دیکھیں, آپ کے پاس ویریس سطح کے اوپر ناؤ ڈیٹا از اویلیبل جس سے آپ لوگوں کی کنزمپشن کے آپ کو پیٹرنز موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کون اپنی جو فائل کر رہا ہے وہ ان ایکوریٹ فائلنگ کر رہا ہے. آپ کو یہ پتا چلتا ہے کون سی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ انڈر ٹیکسڈ بھی ہے اور ان ٹیکسڈ بھی ہے. تو ہمارے پاس قانون موجود ہیں. آج ہمیں اچھی گورننس کے ذریعے, ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے, آٹومیشن کے ذریعے اور وہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے ذریعے اپنا جو اسپریڈ ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ یہ بوجھ صرف 30 لاکھ لوگوں کے اوپر نہ آئے, یہ بوجھ بڑھ کے 3 کروڑ لوگوں کے اوپر ہے. اینڈ دیٹ از دی اونلی وے وی کین میٹ دا ٹارگیٹ. ادروائز آپ کو ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ آپ کو ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آئی ایم ایف کا یہ فریم ورک رسک یہ ہوا تو آپ کو بہت اس کی بڑی قیمت دینی پڑے گی.